ہماری پہلی ترجیح امن ہے۔ آج پاکستان کی گلیوں میں دیکھیں تو آپ کو فتح نہیں، امن کی خوشی مناتے لوگ نظر آئیں گے۔ پاکستان کی قوم نہ پہلے کبھی جھکی تھی اور نہ ہی ہم اب جھکیں گے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو۔ بھارت سے کشیدگی، پاک چین تعلقات اور علاقائی امن پر موقف واضح کیا۔ کہا شہادت ہمارے لیے اعزاز ہے، مودی سرکار کا جھوٹا بیانیہ مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین امن و استحکام کے ضامن ہیں۔ اور مودی سرکار نے آزادی صحافت کا گلا گھونٹ کر جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ ذرائع کے مطابق مودی کے جنگی جنون کا ڈھونگ اور جھوٹی فتح پر آواز اٹھانے پر مودی سرکار نے گجرات سماچار نیوز چینل پر چھاپا مار کر نیوز چینل کے ڈائریکٹر بہوبلی بھائی شاہ کو گرفتار کر لیا۔ بہوبلی بھائی شاہ کی گرفتاری محض اس لیے کی گئی کہ وہ حکومت سے جواب دہی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ صحافیوں کو دھمکانا اور جیل میں ڈالنا معمول بن چکا ہے۔ اپوزیشن کی مودی پر تنقید۔ 5 گنا بڑی بھارتی بحریہ مفلوج، پاک بحریہ کی تیاری مثالی قرار، دشمن کو قیامت تک یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ جنگ مسلط کی گئی تو تیار پائیں گے۔ وزیراعظم کا بحری نگہبانوں سے خطاب۔ پاک بحریہ کی شاندار کارکردگی پر خراج تحسین۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ قوم سے سپلائی دیوار، بھارتی فوج بری اور فضائی پٹائی کے بعد لڑنے کی ہمت نہ کر سکی۔ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی 3 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ آمد۔ چینی ہم منصب وانگ شی سے ملاقات کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر چینی قیادت کا شکریہ کریں گے۔ افغان وزیر خارجہ بھی آج بیجنگ پہنچ رہے ہیں۔ پاک چین افغان سہ فریقی وزراء خارجہ اجلاس بھی متوقع ہے۔ پاک چین تعلقات مزید مضبوط، دونوں اسٹریٹجک تعاون کی شراکت دار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ مانگ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلے اور مختلف شعبوں میں قریبی تعاون جاری ہے۔ چین پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورے کو اہم اتفاق رائے پر مزید عمل درآمد کے موقع کے طور پر دیکھنے کا خواہاں ہے تاکہ اسٹریٹجک مواصلات اور کوارڈینیشن کو مضبوط بنایا جائے۔ بھارتی میڈیا کا ایک اور پروپیگنڈا آپریشن بنیان مرصوص میں شاہین میزائل کے استعمال کا دعویٰ۔ بھارتی فوج کے آفیشل ٹویٹر سے مبینہ ویڈیو کا اجرا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جو ہتھیار استعمال کیے اس کی فہرست 12 مئی کے اعلامیے میں موجود ہے۔ بھارتی فوج نے فوری طور پر گمراہ کن ویڈیو کو حذف کر دیا۔ بھارتی میڈیا بغیر تصدیق کے جھوٹے بیانیوں کو بڑھا چکا تھا۔ قومی مسئلے پر اپوزیشن کو نظر انداز کرنا حکومت کی نئی روایت۔ PTI پاکستان کا مقدمہ اپنے خرچ پر عالمی سطح پر لڑے گی۔ حکومتی کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی رکن شامل نہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کے بیان میں تنقیدی اظہار خیال۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے جواب دیا، حکومتی کمیٹی یا وفود میں ہمیشہ حکومتی ارکان ہی ہوتے ہیں۔ اپوزیشن نے حالت جنگ میں قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس کے شکر گزار ہیں۔ اپوزیشن کو ایک قومی مسئلے پہ بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا اور ایک ایسی روایت ڈال دی گئی جو کہ مستقبل میں میں امید کرتا ہوں کہ وہ برسو نہ ہو۔ رواجن اور روایتن جو ڈیلیگیشنز گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہیں وہ گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہی ہوتے ہیں۔ دوز ہیو بین فارمڈ بائی دا گورنمنٹ اور وہ ٹریری میں موجود جو اتحادی جماعت اور ان کے اراکین پہ مشتمل ہیں۔ آلریڈی یہ تجویز ہم نے بھی دے رکھی ہے، پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز میں دونوں فریقین اکٹھے بیٹھ کے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فرحاد علی توری اور لانس نائک صابر آفریدی نے جام شہادت نوش کیا۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن کالعدم BLF کے 3 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ IMF سے بجٹ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، آمدن اور اخراجات تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح کم کرنے پر بات ہوگی۔ حکومت سالانہ 10 سے 12 لاکھ تنخواہ لینے والوں کو ٹیکس فری کرنے کی کوشش کرے گی۔ نئے بجٹ میں فائنانس بل کے ذریعے نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ FBR کا نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان تیار۔ نان فائلرز 800 cc سے اوپر کی گاڑی خرید نہیں سکیں گے۔ IMF پروگرام کے تمام مقداری اہداف حاصل کر لیے۔ حکومت طویل المدتی اصلاحات کے لیے پرعزم۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں مہنگائی 0.3% تک کم، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ملک میں جاری ساختی اصلاحات اور اس کی بحالی کی بنیاد ہے۔ وزارت خزانہ ٹیم کے متحدہ عرب امارات کے 3 بینکوں سے ورچوئل مذاکرات۔ پاکستان کی ترقی اور مالی اہداف سے متعلق ورچوئل اجلاس۔
कराची पुलिस डकैतों को लगाम डालने में नाकाम। हाफिज कुरान कत्ल आलमनक सानहा कोरंगी में पेश आया। मकतूल हाफिज फैसल महमूद बच्चों को दीनी तालीम देने जा रहा था। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकुओं ने गोलियों का निशाना बनाया। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की लहर। एक हफ्ते में 6 रबा माह 10 शहरी जान से हाथ धो बैठे। एमए जनरल रोड पर हजाम की दुकान में डकैती की फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। PSL 10 जीतने की जंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 69 रन से शिकस्त दे दी। 252 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 172 रन पर आउट हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कामयाबी के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर में 21 मई को कोयटा ग्लेडिएटर से टकराएगी। दूध, मलाई, मक्खन और बादाम की खिलाई, कीमत 18 लाख। लाहौर की मवेशी मंडी में बॉडी बिल्डर बैल की धूम। पाइनएप्पल के भी चर्चे। कराची में 25 मन के कालू ने भी धूम मचा दी। जो 25 लाख देगा वो ले जाएगा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मिशन मंडी का चौथा गेयर लग गया। गर्मी से अवाम बिलबिला उठे। दिन हो या रात, राहत नदारद। कराची समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 46 डिग्री महसूस होने लगा। सूरज का गुज़श्ता रोज भी कहर जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी शहरी निढाल। शहरी हीट स्ट्रोक के खतरे से 2-4 सखर, नवाबशाह, दादू और सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री से तजावुज कर गया। मुल्तान, लिया, फैसलाबाद समेत कई शहरों में पारा 45 रिकॉर्ड। और लाजवाल और सदाबहार धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार ए हमीद को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। ए हमीद ने 23 साल फिल्मी करियर में 70 फिल्मों के लिए 450 से ज़ायद गीतों की धुनें तख्लीक की। 1971 में फिल्म दोस्ती की मौसीकी पर निगार अवार्ड से नवाजा गया।